یہ آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف. لکھتے ہیں آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھیں جو کہ لاجواب ہیں، تبصرے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، لیکن افسوس کہ آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا. کاش آپ یہ دعویٰ نہ کرتے. کیا آپ کو اپنی اس غلطی پر افسوس نہیں ہوتا؟ اگر آپ بغیر دعویٰ رسالت کے یہ علم لوگوں تک پہنچاتے تو ہر کوئی آپ کی باتوں کو سن کر مان جاتا، لیکن آپ کے دعوے کی وجہ سے اکثریت آپ کی دعوت کو سن ہی نہیں رہی. ایک بار پھر کہوں گا کہ افسوس، کاش کہ آپ نے دعویٰ رسالت نہ کیا ہوتا. جی تو یہ جو سوال یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز دیکھیں جو کہ لاجواب ہیں، لیکن آپ نے اگر دعویٰ رسالت نہ کیا ہوتا، رسول ہونے کا اعلان یا دعویٰ نہ کیا ہوتا، تو اس سے ہر کوئی آپ کی دعوت سنتا، ہر کوئی آپ کی بات جو ہے وہ سنتا سمجھتا، اور نہ صرف سنتا سمجھتا بلکہ مان جاتا. تو کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کر کے تو یعنی کہ لوگوں کے لیے یعنی کہ یہ مسئلہ کریٹ کر دیا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی اس قدم کی وجہ سے، آپ کے اس کام کی وجہ سے، یہ کہنے کی وجہ سے، یہ دعوے کی وجہ سے وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہے. تو میرے پر بھی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ رسول جب بھی آتا ہے تو رسول کب آتا ہے؟ جب ضلال مبین ہوتی ہیں. نہ صرف ضلال مبین ہوتی ہیں بلکہ اس وقت کوئی نہ کوئی حق کا طلبگار ہو. اب ضلال مبین کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اس قدر گمراہیاں کہ گمراہیوں کی انتہا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہیاں اور ہو ہی نہیں سکتی. جب نور کی، ہدایت کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس وقت میں رسول آتا ہے، بشرطہ کہ اس وقت حق کے طلبگار ہوں، کیونکہ اللہ فقیر نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر گمراہیاں ہیں، 100% گمراہیاں ہیں اور اللہ رسول بھیج دے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فقیر ہے. اللہ صدائیں لگا رہا، لو جی ہدایت لے لو، مجھ سے لے لو، میری چیز لے لو، ہدایت لے لو، ہدایت نہیں. اللہ فقیر نہیں ہے، اللہ غنی ہے. جب گمراہیاں آ جاتی ہیں 100%، تو اس دوران، اس وقت تک رسول نہیں بھیجا جائے گا جب تک انسانوں میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اے میرے رب، مجھے نہیں پتا تو کون ہے، تو کیا ہے. کیونکہ گمراہیاں ہیں نا، کوئی تیرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی تیرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے. ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، باقی سب گمراہ ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کون ہے، تو کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. لہٰذا مجھے تو نے خلق کیا ہے، اور اگر تو حقیقتاً ہے، میری بات سن رہا ہے، تو پھر ہدایت صرف تو ہی دے سکتا ہے. مجھے تو نے خلق کیا ہے. جب ہر کوئی کہہ رہا ہے جی اللہ نے خلق کیا ہے، تو جب تو نے مجھے خلق کیا ہے اور تو ہے، تو پھر تجھے ہی علم ہے کہ تو نے مجھے کیوں خلق کیا ہے. لہذا تیرے علاوہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ مجھے تو نے کیوں خلق کیا ہے. اس لیے تیرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے ہدایت دے سکے. لہذا مجھے ہدایت دے. اب اگر تو ہدایت نہیں دیتا اور میں ایسا ہی دنیا سے چلا جاتا ہوں، اور کل کو کوئی حساب کتاب ہے، تو حساب لیتا ہے، پوچھتا ہے، تو پھر تو مجھ سے حساب نہیں لے سکے گا. کیوں؟ جب تو مجھ سے حساب لے گا میں تو کہوں گا میں نے تو ہدایت مانگی تھی، تو نے ہدایت دی نہیں تھی. جب تو نے مجھے ہدایت دی نہیں، تو میں نے تو وہی کرنا تھا جسے میں صحیح سمجھ رہا تھا، میں نے تو پھر وہی کرنا تھا. آج حساب کس چیز کا؟ لہٰذا حساب تو تب تو لیتا، حساب لینے کا تب تو روادار تھا جب تو مجھے ہدایت دیتا. ہدایت دینے کے باوجود اگر میں وہی کرتا جو کہ تیری نافرمانی تھی، جو کہ جرائم تھے، تو پھر تو حساب لے سکتا تھا. نہ صرف حساب بلکہ سزا دے سکتا ہے، سزا دینے کا روادار تھا. تو یہ چیز ہے کہ رب العالمین فقیر نہیں ہے، غنی ہے. وہ رسول بھیجتا ہے تب جب ضلال مبین ہوتی ہیں، اور ضلال مبین میں تب جب کوئی نہ کوئی ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، کیونکہ رب فقیر نہیں ہے، غنی ہے. پہلی بات. دوسری بات میرے پیارے بھائی کہ جو آپ نے کہا ہے کہ کاش آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا، تو میں آپ کو یہ کہوں گا میرے پیارے بھائی کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے، مجھے آپ نے کہا جی کہ آپ کو اس کے اوپر افسوس نہیں ہوتا، تو افسوس ہونا نہ ہونا یہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ نے کہا کہ کاش آپ رسالت کا یا رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی ہے، کیا یہ حق ہے یا پھر یہ آپ کی خواہش ہے؟ اگر تو یہ حق ہے تو پھر آپ کو اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر یہ حق نہیں ہے تو لا محالہ پھر پیچھے ایک ہی ضرورت بچتی ہے، وہ ہے یہ آپ کی خواہش ہے.
جیسے آپ کی یہ خواہش ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد عیسیٰ نے رسول ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا، بالکل اسی طرح ایک بڑی تعداد جو ہے، اکثریت ان کی ہے، جن کی خواہش یہ ہے کہ احمد عیسیٰ اسی دین پر چلتا جس دین پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یہ جو کچھ کر رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے، یہ نہ دیتا۔ لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے احمد عیسیٰ، اگر آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو ہر کوئی آپ کی بات کو نہ صرف دعوت کو سنتا بلکہ مان لیتا۔ تو اگر یہ حق ہوتا میرے پیارے بھائی، تو پھر حقیقت میں بھی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ حق کو وہی تسلیم کرتا ہے جو حق کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو حق کا طلبگار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی شے کو رکاوٹ نہیں بننے دیتا۔ اگر کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو اسے دور کر دیتا ہے۔ کوئی روکتا ہے تو کسی کو روکنے سے نہیں روکتا، بلکہ وہ اس وقت تک اپنی جدوجہد کوشش جاری رکھتا ہے جب تک اسے ہدایت مل نہیں جاتی۔ تو چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ حق نہیں ہے، یہ آپ کی خواہش ہے۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرتے۔ بے شک آپ یہ دعوت سامنے رکھتے، یہ سارا یہ دعوت دیتے، لیکن رسولوں کا دعویٰ نہ کرتے۔ آپ کے بالکل برعکس اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی خواہش یہ ہے کہ احمد عیسیٰ جو ہے یہ دعوت ہی نہ پیش کرتا۔ آپ بتائیں، آپ سچے ثابت ہوتے ہیں؟ آپ کی بات حق ثابت ہوتی ہے یا پھر آپ کی خواہش؟ اگر آپ کی یہ بات حق ہوتی تو کیا ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تھا؟ اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ لہٰذا میرے پیارے بھی چیز یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے، جیسے آپ کی خواہش ہے اسی طرح ہر کسی کی اپنی اپنی خواہش ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح بہت سارے اور ایسے ہیں کہ جو اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تو دعوت دے رہا ہے، اگر تو رسول ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرتا تو ہم نہیں مانتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو رسول ہونے کا دعویٰ کر اس لیے رہا ہے کہ ہم تیری دعوت کو مان جائیں۔ تو کہتا ہے ہم تو رسول ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرتا ہم نہیں مانتے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرتا یہ لوگ مان جاتے، بات سنتے، تو آپ کے برعکس اکثریت ان کی ہے جو کہتے ہیں کہ تو نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اس لیے کہ تیری بات مانی جائے، تو رسول ہونے کا دعویٰ اگر نہ بھی کرتا ہم نہیں مانتے۔ جی، اور پھر یہاں تک نہیں، وہ ایک بات اور کہتے ہیں۔ وہ بات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تو نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ احمد عیسیٰ آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، آپ کے اس دعوے کی وجہ سے اکثریت آپ سے متنفر ہو گئی، آپ کی بات سن ہی نہیں رہی، آپ کی دعوت سن ہی نہیں رہی۔ اور آپ کے برعکس ایک اکثریت جو ہے ان لوگوں پر مشتمل ہے، ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ تو نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہی اس لیے ہے کہ تیری بات سنی جائے، ہم تیری بات سنیں۔ تو اگر تو رسول ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرتا ہم تیری بات نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ تو یہ بات ہم نے کیوں کی؟ یہ بات میرے پیارے بھی ہم نے اس لیے کی کیونکہ آپ نے یہ جو کہا یہ آپ کی خواہش ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی خواہش ہے، ہر لحاظ سے یہ آپ کی خواہش ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر اگر میں وہی کرتا جو آپ کی خواہش ہے تو پھر میں رسول ہوتا ہی نہ، میں رب کا بھیجا ہوا ہوتا ہی نہ۔ کیوں؟ اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک نہیں درجنوں مقامات پر ہے، ہر پہلو سے کھول کر، ہر پہلو سے پھیر پھر کر آپ کے سامنے لے آیا گیا کہ ہم نے کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا ہو۔ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کو اس بات کا، اس ملامت کا، اس تہمت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو کہ یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا۔ جی، تو میرے پر بھی اگر میں آپ کی خواہشات کے ساتھ آتا یا میں وہ کروں جو آپ کی خواہشات ہیں تو میں تو رسول ہی ثابت نہیں ہوتا۔ تو رسول جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ کیا، وہ حق نہیں ہوتا، وہ گمراہیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت ضلال مبین ہوتی ہیں، 100% گمراہیاں ہوتی ہیں۔ رسول آ کر جو پیچھے سے نسل در نسل چلا رہا ہوتا ہے، یا لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، جو فرقے ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، ان کی تائید و تصدیق کرنے نہیں آتا، بلکہ رسول آ کر بتاتا ہے یہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ سب کی سب گمراہیاں ہیں، یہ ضلال مبین ہیں، ان کے بالکل برعکس حق یہ ہے جو میں تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں۔ اور رسول چیلنج کرتا ہے کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت سمجھتی ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جو سامنے لا رہا ہوں، یہ حق نہیں، یہ باطل ہے،
اور وہ اس کے مقابلے یا میرے مقابلے پر سچا ہے تو وہ میرے مقابلے پر سامنے آ جائے، مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے۔ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات تو ہو گئی یہ۔ اب آئیں دوسری بات کی طرف۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرتے، میرے پر بھی اگر رسول ہونے کا دعویٰ نہ کیا جاتا تو پھر میں سچا ہوتا یا جھوٹا ہوتا؟ میرے پر بھی دیکھیں، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ دعوت دے رہا ہوں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ کون سی دعوت؟ کیا یہ وہ باتیں، وہ دعوت نہیں جو اللہ کی باتیں ہیں، رب کی ہیں؟ یہ رب کا کلام نہیں ہے جی۔ اب ایک طرف میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ رب کی باتیں ہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں کہ میرا رب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں رب کا بھیجا ہوا ہی نہیں ہوں، تو میں تو اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں کذاب ہوں۔ کیوں بھائی؟ جب تو رسول ہے ہی نہیں۔ رسول کا مطلب کیا؟ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا، رب کا بھیجا ہوا، رب کا نمائندہ۔ اگر میں یہ کہوں میں رب کا نمائندہ نہیں ہوں، میں رب کا نمائندہ نہیں ہوں، تو پھر پیچھے کیا صورت بچتی ہے؟ پھر میں تو شیطان کا نمائندہ ثابت ہو جاتا ہوں۔ پھر مجھے یہ کس نے اختیار دیا کہ میں یہ باتیں کروں، میں یہ دعوت دوں جی؟ اگر میں یہ دعوت دیتا ہوں اور مجھ سے کوئی پوچھتا بھائی آپ کون ہو، کیا آپ رسول ہو، رب کے بھیجے ہوئے، میں کہتا ہوں نہیں میں رب کا بھیجا ہوا نہیں، تو پھر مجھے کس نے اختیار دیا میں یہ باتیں کروں؟ آخر یہ مجھے باتیں بتا کیسے رہا ہے؟ کیسے؟ تو یہ میرے سچا ہونے کی نشانی ہو، پہچان ہو، یا جھوٹا ہونے کی؟ کیا محض میں اس وجہ سے یہ کہوں کہ میں رسول نہیں ہوں، یعنی میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، رب کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، کہ لوگ ملامتیں کریں گے، تہمتیں لگائیں گے، گالیاں دیں گے، بکواسات کریں گے، دشمنی کریں گے؟ میں اس وجہ سے ڈر کر، خوف کا شکار ہو کر، یعنی آپ دیکھیں نا، اگر میں یہ کہتا ہوں میں رسول نہیں ہوں، اگر میں یہ کہتا ہوں یا میں رسول ہونے کا اعلان نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، تو میں کس بنیاد پر نہیں کروں گا؟ میری دعوت کیا؟ میری دعوت کیا یہی نہیں ہے؟ میرے آنے سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ جناب محمد آخری رسول تھا، محمد آخری رسول تھا، محمد آخری رسول تھا، اس کے بعد دروازہ بند، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں ایک یعنی عیسیٰ آئے گا، اس کا میں انتظار کر رہے ہیں، بات کی بات ہے، لیکن دروازہ بند کر بیٹھے۔ اب میں آ کر کہتا ہوں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ سے منسوب کر رہے ہو، محمد سے منسوب کر رہے ہو، یہ سب خرافات ہیں، بکواس ہے، فراڈ ہے، دجل ہے، دھوکہ، افطرا کر رہے ہو، اللہ نے ایسا کچھ کہا نہیں، اللہ نے دروازہ بند ہی نہیں کیا۔ اور ساتھ میں اگر یہ کہتا ہوں جی میں رسول نہیں ہوں صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تہمتیں ملامتیں، تو میں رسول ثابت ہوتا ہوں، یعنی میں سچا ثابت ہوتا ہوں؟ کیا پھر مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بھائی تو کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ محمد آخری رسول نہیں تھا؟ بنیاد کیا ہے تیری؟ پھر اس کے علاوہ جب میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تو میں کیوں نہ کہوں میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں؟ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، یا تو بھائی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے یا پھر آپ شیطان کے بھیجے ہوئے ہو۔ اگر آپ انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار ہو، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہی حق ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہی کرنا چاہیے، یہی دنیا میں نے کا مقصد ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور آپ سے پوچھا جائے کیا بھائی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، آپ کہیں نہیں، تو پھر آپ کیا ثابت ہوتے؟ آپ تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میں شیطان کا بھیجا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، یا تو آپ اللہ کے بھیجے ہوئے یا شیطان کے بھیجے ہوئے۔ اگر آپ اپنی زبان سے مانتے ہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں، تو پیچھے تو ایک ہی صورت بچتی ہے، آپ شیطان کے بھیجے ہوئے ہو۔ اور شیطان کے بھیجے ہوئے کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق سے روکنا، اللہ کی طرف جانے سے روکنا۔ یوں شیطان کا بھیجا ہوا کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے نام پر لوگوں کو اللہ کی طرف جانے سے روکے گا۔ اور کیا احمد عیسیٰ نے میں نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ یہ ملاٹے اللہ کے نام پر لوگوں کو اللہ کی طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ میں نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ یہ نبیین ہیں، یہ رسول ہیں، لیکن یہ شیطان کے ہیں، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ مجرمین ہیں، شیاطین ہیں، یہ ثابت نہیں کر دیا؟ لہذا میرے پر بھی میں کیوں کہوں، میں کیوں کہتا کہ میں رسول نہیں ہوں؟ پھر اس کے علاوہ جب ضلال مبین ہے، گمراہیاں ہیں، میں آ کر بتاؤں گا نہیں میں رب کا بھیجا ہوں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا جی؟ پھر اگر میں اگر کہتا ہوں یعنی کہ میں اگر اعلان نہیں کرتا میں اللہ کا بھیجا ہوں، میں اللہ کا رسول، میں اعلان نہیں کرتا، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، یعنی پہلے تو شروع میں آئے، ابتدا میں آئے، جب میں نے یہ حق، میں نے کیا آتے ہی یہ کہہ دیا؟ نہیں، سب سے پہلے میں نے حق سارا کھول کر واضح کیا۔ جب میں نے حق کھول کر واضح کیا تو لوگوں کی اکثریت نے ای میلز کرنا شروع کر دی، پوچھنا شروع کر دیا، رابطے کرنا شروع کر دیا، کیا آپ عیسیٰ ہو، کیا آپ مہدی ہو، کیا آپ وہی رسول ہو جس نے آنا ہے؟
یعنی اگر کوئی مہدی کا انتظار کر رہا ہے، جس کے عقائد نظریات میں مہدی ایگزسٹ کر رہا ہے، تو اس نے پوچھا جی آپ مہدی تو نہیں ہو؟ جس کے عقائد نظریات میں رسول کا ایگزسٹ کر رہا ہے، جو رسول کا انتظار کر رہا ہے جب ایک رسول آئے گا، اس نے یہ پوچھنا شروع کیا جس نے مسیح موت تو نہیں ہو، جس نے جب عیسیٰ جس نے آنا ہے آپ وہ عیسیٰ تو نہیں ہو؟ تو پوچھنا شروع کر دیا. تو کہا بھائی ہم اس سوال کا جواب دیں گے کب؟ جب وقت آئے گا. ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا. اب جب لوگ خود پوچھ رہے ہیں تو کیا میں جھوٹ بولوں جی نہیں میں اللہ کا بھیجا نہیں ہوں؟ کیا اس وجہ سے میں جھوٹ بول دوں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تہمتیں لگائیں گے، لوگ ملامتیں کریں گے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ بکواسات کریں گے. اگر میں ان تہمتوں سے، ان ملامتوں سے، ان گالیوں سے ڈر کر، ان کا خوف کا شکار ہو کر میں جھوٹ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، تو میں رسول ثابت ہوتا ہوں؟ میں حق ثابت ہوتا ہوں یا میں پھر باطل ثابت ہو جاتا ہوں؟ میں سچا ثابت ہوں یا کذاب ثابت ہو جاتا ہوں؟ میں لوگوں کی ملامتوں سے ڈروں گا، لوگوں کی تہمتوں سے ڈروں گا، لوگوں کا خوف کھاؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو پھر ایسے یعنی کہ رب عاجز آ گیا. اور بھائی جب رب کا بھیجا ہوا ہوں تو میں کس سے کیوں ڈروں گا؟ اس کا مطلب اگر میں ڈر جاؤں تو اس کا مطلب رب ڈر گیا نا. میں رب کا بھیجا ہوا ہوں. رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، اور نبی کہتے ہیں رہنما کو. اردو میں کہتے ہیں رہنما کو، پنجابی میں کہتے ہیں پیر کو، مرشد کو. پیر، ٹھیک ہے، پیر. پیر کسے؟ جس کے پیر پر پیر رکھا جائے، جس کے نقش قدم پر چلا جائے. کس کے نقش قدم پر چلنے کا کہا ہے قرآن میں؟ جس کے نقش قدم پر چلنا، اسے کیا؟ جس میں اسوۃ حسنہ ہوتا ہے، یعنی جو آپ کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے. کون؟ کس میں اسوۃ حسنہ ہوتا ہے؟ رسول نہیں ہوتا جی. عملی نمونہ کون ہوتا ہے؟ رسول نہیں ہوتا. پنجابی میں کہتا ہے پیر جی. عربوں کی زبان میں نبی، اردو میں رہنما، جس کے پیچھے چلنا ہے، جس کے نقش قدم پر چلنا ہے، جس کی رہنمائی میں آگے بڑھنا ہے. تو یہ میرے پیارے بھائیو، احمد عیسیٰ کذاب نہیں ہے، احمد عیسیٰ چلاک نہیں ہے، احمد عیسیٰ مکار نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ اسے کہتے ہیں سیب. اگر اسی شے کو میں یا کوئی اور ایپل کہے تو کیا یہ بدل جائے گا؟ یہ وہ شے نہیں رہے گی جو آپ سمجھ رہے ہیں جی. کیا یہ ایپل کہنے سے کچھ اور بن جائے گا؟ یا پھر شے یہی رہے گی، حقیقت یہی رہے گی؟ ہاں زبان کا فرق ہے، کوئی اسے سیب کہہ رہا ہے، کوئی ایپل کہہ رہا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو آپ کے ملاٹے ہیں، یہ جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، جو آپ کے پروفیسر ہیں، جو آپ کے ٹیچر ہیں، جو آپ کے رہنما ہیں، جو آپ کے مولوی ہیں، جن کو آپ علماء کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا یہ اپنے کردار سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پیچھے چلو؟ کیا یہ تمہاری تربیت نہیں کر رہے؟ کیا یہ تمہاری رہنمائی نہیں کر رہے؟ کیا تم ان کی رہنمائی پر نہیں چل رہے؟ تو اس کو عربوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ عربوں کی زبان میں کہتے ہیں نبی یا رسول. ٹھیک ہے جی، نبی کہتے ہیں عربوں کی زبان میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم نبی ہیں؟ نہیں، کردار سے نبی بنے ہوئے ہیں. رہنما، اردو میں رہنما، پنجابی میں پیر. کردار سے پیر بنے ہوئے ہیں، کردار سے رہنما بنے ہوئے ہیں، زبان سے نہیں مانتے. زبان سے نہیں مانتے. کیوں زبان سے نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ کذاب ہیں، یہ مجرم ہیں. ان کو پتا ہے جس دن ہم نے اپنی زبان سے بتا دی بات تو ہم اپنے ہی فتوے کی زد میں آ جائیں گے. ہماری جو اپنی تلوار ہے ہم اسی کی زد میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ چالاکی کرتے ہیں، یہ مکاری کرتے ہیں. احمد عیسیٰ چالاک نہیں ہے، احمد عیسیٰ مکار نہیں ہے. یہ جتنے ملاٹے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے آباء و اجداد نے تنہوں نے پورے کے پورے قرآن کے تراجم و تفاسیر تو کر دیے، جرت کر دی، جہاں قرآن کا پورا ترجمہ و تفسیر کرنے کی جرت کر دی جو کہ ممکن ہی نہیں تھا، جو اللہ کے علاوہ کر نہیں سکتا. جہاں تم نے اتنی جرت کر دی تو وہیں اس قرآن میں لفظ رسول، لفظ نبی، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا بھی کر دیتے. بھائی آپ اپنے ملاؤں کے پاس جاؤ نا، اپنے ملا کو کہو ملا جی، ملاٹا جی، پھکی فروش جی، یہ لفظ جو رسول ہے یہ تو عربوں کی زبان کا لفظ ہے.
یہ جو لفظ نبی ہے یہ عربوں کی زبان کا لفظ ہے. میں عرب نہیں ہوں, میں عربوں کی زبان نہیں جانتا, میں ہند کا رہنے والا ہوں, انڈیا کا رہنے والا ہوں, پاکستان کا رہنے والا ہوں, میری زبان اردو ہے, ہندی ہے. مجھے میری زبان میں بتاؤ کہ لفظ رسول کا معنی کیا ہے, رسول کسے کہتے ہیں. مجھے میری زبان میں بتاؤ کہ نبی کسے کہتے ہیں. تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جتنے بھی ملاٹے ہیں یہ نبوت کے دعوے دار ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. زبان سے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ چالاک ہیں, یہ مکار ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ وہ نبیین ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ یہ نبیین ہیں, یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے, نہیں نکل پائیں گے. اور جن کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے جی. احمد عیسیٰ چالاک نہیں ہے, احمد عیسیٰ مکار نہیں ہے. احمد عیسیٰ جو ہے, جو کردار سے ہے, احمد عیسیٰ زبان سے بھی وہی کرے گا. اسی قرآن میں ہے, کہا گیا جو زبان سے کہتے ہو اور عمل تمہارا اس کے بالکل برعکس ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہ کرو. جان لو ایسا جو کرتے ہیں جن کا انہیں قول و فعل میں تضاد ہے, وہ رب کے ہاں, اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین ہے. غضب بھڑکتا ہے ان کے اوپر رب کا. مجرم ہے, ان سے بڑا کوئی مجرم ہی نہیں ہے. تو ان کا کردار کیا ہے؟ کیا کردار یہ نبی نہیں بنے ہوئے؟ نبی نہیں ہے, یہ نبوت کا اعلان نہیں کر رہے. نبوت کیسے؟ نبوت کیسے کہتے ہیں؟ نبوہ کہتے ہیں انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری. تم دنیا میں آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں سننے کی صلاحیت کیوں دی گئی؟ دیکھنے کی صلاحیت کیوں دی گئی؟ سمجھنے کی صلاحیت کیوں دی گئی؟ ہاتھ کیوں دیے گئے؟ زبان کیوں دی گئی؟ پاؤں کیوں دیے گئے؟ تمہیں مال دیا گیا کیوں دیا گیا؟ تمہیں دنیا میں لایا گیا کیوں لایا گیا؟ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیا نقصان دہ ہے؟ سمجھا رہی؟ جو یہ رہنمائی کرتا ہے اسے عربوں کی زبان میں کہتے ہیں نبی, اور یہ جو ذمہ داری اسے کہتے ہیں نبوہ. اور یہاں سے آپ کو وہ روایت بھی سمجھ میں آ جائے گی جس میں محمد نے کیا کہا تھا. محمد نے کہا تھا جو علماء ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے اس کے حقدار علماء ہوتے ہیں. جو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے وہ ملتی ہے علماء کو. انبیاء وراثت سے کہتے ہیں, وراثت کہتے ہیں ایک شے جو آپ کی ملکیت, جو آپ کے پاس ہے, جب آپ چلے جائیں وہ کسی دوسرے کو منتقل کر دیں یا آپ کسی دوسرے کو دے دیں, آپ کے پاس کسی دوسرے کو منتقل ہو جائے وہ شے. یہ تو وراثت. تو انبیاء کیا مال چھوڑ کر جاتے ہیں, دولت چھوڑ کر جاتے ہیں, کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ وہ انبیاء انسانیت کے رہنما ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے. علم کے بغیر نبوت نہیں مل سکتی, انسانی کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی, لہذا اس کے لیے علم لازم ہے. تو جب کوئی نبی گزرتا ہے, جاتا ہے, تو وہ جو انسانی کی رہنمائی کی ذمہ داری ہے, نبوت کی گدی, نبوت جو ذمہ داری ہے وہ وراثت ہوتی ہے, وہ چھوڑ جاتا پیچھے. اب وہ جو خلا ہوتا ہے, خالی جگہ کس نے فل کرنی ہے؟ جو عالم ہوگا, یہ ذمہ داری وہی اٹھائے گا جو عالم ہے. یہ نبوت کس کو ملے گی؟ عالم کو, جس کے پاس علم ہے. ٹھیک ہے, اس نے انسانیت کا رہنما بننا. کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہے, اگر وہ اس گدی پر بیٹھ جائے گا تو وہ معاشرے کو گمراہ کر دے گا, فساد پھیلا دے گا, تباہیاں مچا دے گا, معاشرہ تباہ ہو جائے گا, قتل و غارت, ذل و رسوا ہو جائے گا, تباہیاں آ جائیں گی جو آج زمین پر ہو رہا ہے. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. جو انبیاء ہیں ان کی وراثت کن کو ملتی ہے؟ علماء کو. تو علماء کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت تو نبوت ہے. نبوت کسے کہتے ہیں؟ انسانی کی رہنمائی کی ذمہ داری. تو کیا احمد عیسیٰ کی طرح جھوٹ بولے, مکاری کا سہارا لے, مکاری کرے, چلاکی کرے؟ احمد عیسیٰ جب اپنے کردار سے انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے, جب احمد عیسیٰ یہ جو رہنمائی کر رہا ہے یہ رب کر رہا ہے, احمد عیسیٰ رب کا بھیجا ہوا ہے, تو احمد عیسیٰ کیوں جھوٹ بولے؟ احمد عیسیٰ تو ببانگے دوہل کہے گا, ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا کہ ہاں میں رب کا بھیجا ہوا ہوں, میں رسول نبی ہوں, میں تمہارے رب کا بھیجا ہوں. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ تو رب کا بھیجا ہوا نہیں ہے, تو کذاب ہے, تو میدان میں آؤ, مجھے غلط ثابت کرو. لیکن غلط ثابت کرنا یہ نہیں ہے کہ محض گالیاں دو, بکواسات کرو, تہمتیں لگاؤ, ملامتیں کرو, اپنی خواہشات کا اظہار کرو. نہیں, یہ تو محض منہ سے ہوا خارج کرنی ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. مشکل تھوڑی آسان ہے. منہ سے ہوا ہی تو خارج کرنی ہے نا. جو آپ کا منہ ہے اس کو ایگزاسٹ سے ثابت کرنا ہے. جی آپ اپنے منہ کو ایگزاسٹ ثابت کرتے رہیں, کو فرق پڑتا ہے؟ ہوا تو خارج کرنی, ایگزاسٹ کا کام ہے ہوا خارج کرنا, تو ایگزاسٹ ہوا ہی خارج کرے گا نا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اے احمد عیسیٰ تو کذاب ہے, تو اس کو میدان میں آنا چاہیے اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنا چاہیے. جان لیں اگر کوئی شخص جس نے بھی احمد عیسیٰ کے اوپر یہ فتویٰ لگایا, احمد عیسیٰ کذاب ہے
یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ہے وہ، جو فتویٰ لائے، اگر وہ اپنی بات کو سچا ثابت نہیں کرتا تو جان لے اس سے بڑا کذاب مکار ہے ہی کوئی نہیں، تھوک کے چاٹنے والا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بات کی، اس بات کو سچ ثابت بھی نہیں کر پائے جی۔ کذاب کسے کہتے ہیں اور جھوٹا کون ہوتا ہے؟ اگر تم لوگ سچے ہو تو جو بات تم نے منہ سے نکالی ہے، جس ملاٹے نے احمد عیسیٰ کو کذاب کہا ہے، اگر سچے ہو تو اپنی بات کو سچا ثابت کرو نا۔ بتاؤ ذرا کذاب کون ہے؟ احمد عیسیٰ جو بات کر رہا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر سچا ثابت کر رہا ہے، اور یہ ملاٹے جو بات کرتے ہیں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جسے یہ سچا ثابت کر سکے، نہیں کر پاتے، نہیں کرتے، پینترا بدل لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بلوں میں گھس جاتے ہیں، بلوں میں گھس گئے ہوئے ہیں۔ لہذا میرے پیروی، آپ نے کہا کہ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا، اب آپ خود بتا لیں پچھتاوا ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے اس وجہ سے کہا نا کہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تاکہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ آپ کی بات، آپ کی دعوت سن لیتے، تو میرے پیروی یہ آپ کی خواہش ہے، یہ حق نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو حق کے طلبگار ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کوئی شرکاوٹ نہیں بنتی، وہ حق کو پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے نہیں سننا انہوں نے نہیں سننا، ان کے لیے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھنا، اگر کوئی حق کا دعوے دار ہے، حق کا طلبگار ہے، تو اسے کوئی خوف ہونا چاہیے، کوئی ٹینشن ہونی چاہیے جی۔ آپ کو بار بار کہا گیا کہ آپ نے چلنا ہے ابراہیم کی ملت پر۔ کوئی بندہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، آپ اس کی بات نہیں سنیں، کیا یہ ابراہیم کی ملت ہے؟ یہ آپ کو ابراہیم نے سکھایا، یہ آپ کو آپ کے آباء و اجداد نے سکھایا، آپ کے ملاؤں نے سکھایا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں رسول، اس کی بات نہیں سننا؟ کس نے سکھایا؟ کیا قرآن نے سکھایا؟ رب نے سکھایا؟ کسی رسول کا یہ کردار ہے، یا پھر یہ کردار آپ کے ملاٹوں کا ہے، آپ کے آباء و اجداد کا ہے؟ آپ کے آباء و اجداد نے یہ سکھایا تو آپ کس کی ملت پر ہیں؟ آپ ابھی بھی اپنے آباء و اجداد کی ملت پر ہیں یا پھر ابراہیم کی ملت پر ہیں؟ کس پر ہیں؟ ابراہیم کی ملت پر تو ہیں ہی نہیں، رسول کی ملت پر تو ہیں ہی نہیں، آپ تو اپنے آباء و اجداد کی ملت پر چل رہے ہیں۔ احمد عیسیٰ نے آ کر کہا میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں۔ ہاں تو میں رب کا بھیجا ہوا ہوں نا، میں شیطان کا بھیجا ہوا تھوڑی ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں رب کا بھیجا ہوا نہیں، کذاب ہے، تو ثابت کرو، میدان میں آؤ، پہلی بات۔ دوسری بات، احمد عیسیٰ نے جب کہا میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، احمد عیسیٰ نے یہ کہہ کر تو ہر ایک کو ایکسپوز کر دیا۔ یہ جو کہہ رہے تھے ہم تو ملت ابراہیم پر، ہم تو دین ابراہیم پر چل رہے ہیں، ہم تو ابراہیم کی ملت پر چل رہے ہیں، ہمارا ابا ابراہیم ہے، ایکسپوز کر دیا تم اپنے ابا ابراہیم کی ملت پر نہیں ہو، تم اپنے ملاٹوں کی ملت پر ہو۔ کیونکہ ابراہیم نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا کہ کسی بھی بنیاد پر کسی کی بات نہ سنو، نہ، بالکل نہیں۔ کہ ابراہیم کا یہ کردار تھا؟ بھائی کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اس کی بات نہیں سننی، کوئی نبوت کا اعلان کرے، اس کی بات نہیں سننی، اس سے دلیل طلب نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی بات نہیں سننی، بات تک نہیں سننی۔ یہ کس نے سکھایا؟ ابراہیم نے سکھایا یا آپ کے ملاٹوں نے سکھایا؟ قرآن نے سکھایا، آپ کے ملاٹوں نے سکھایا؟ تو آپ نے اپنا رسول کن کو بنا لیا؟ ملاٹوں کو بنایا ہوا رسول یا نہیں بنایا ہوا؟ ملاٹوں کی ملت پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ احمد عیسیٰ نے ایکسپوز کر دیا۔ اگر آپ ابراہیم کی ملت پر ہوتے، یا یہ لوگ ابراہیم کی ملت پر ہوتے یا ہیں، تو پھر میرے پر بھی ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، اس کا گروہ کیا ہے، وہ کون ہے، کیا ہے، نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ مت دیکھو کہ کون ہے کیا ہے، یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے، کیا جو بات کر رہا ہے وہ بات غلط ہے یا حق ہے؟ اگر حق ہے تو حق کو تسلیم کیا گیا، اصل میں اس شخص کو نہیں مانا جا رہا، حق کو مانا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ کا یہ کردار ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کا کردار کیا ہے؟ جو آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو سکھایا، آپ کے ملاٹوں نے آپ کو سکھایا، تو آپ کس کی ملت پر چل رہے ہیں، کس کے دین پر چل رہے ہیں؟ تو آپ تو اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لہٰذا اب مجھے بتائیں، احمد عیسیٰ کو افسوس ہوگا، کوئی دکھ ہوگا، کوئی پشیمانی ہوگی؟ نہ، کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کیونکہ احمد عیسیٰ جو کام کرتا ہے اس وقت کرتا ہے جب پوری سوچ و بچار کر کے، پوری تحقیق کر کے، جب اصل نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، تاکہ تھوک کر چاٹنا نہ پڑے، پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔ احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے یہ جتنے ملاٹے ہیں، آؤ میدان میں آؤ،
کیا یہ سارے کے سارے ملاٹے یہ کہتے ہیں نا جناب نبوت کا دروازہ بند؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں نبوت کسے کہتے ہیں؟ ان سے پوچھو اے ملاٹو، بتاؤ نبوت کسے کہتے ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں یہ ملاٹے لفظ نبوت کا نمبر 1 لفظ نبوت کا معنی بتائیں، نمبر 2 لفظ نبی کا معنی بتائیں، نمبر 3 رسول کا معنی بتائیں۔ اس کے بعد ایسا کریں کہ جو اس ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترتا ہے، یعنی جو نبوت کا دعوے دار ثابت ہوتا ہے، رسول کا دعوت کہلانے والا ثابت ہوتا ہے، جو بھی نبوت کی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس کی پکڑ کے دیکھنا چاہیے کیا وہ واقعتاً نبی ثابت ہوتا ہے، سچا ثابت ہوتا ہے۔ اگر سچا ثابت ہوتا ہے، حق والا ثابت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے پیچھے چلیں، ورنہ جو ثابت نہیں ہوتا، اس کی جو ان کا فتویٰ ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو لہٰذا ان سب کی گردنیں کاٹ دینی چاہیے جو کہتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی سزا جو ہے سر تن سے جدا۔ میدان میں آئے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس دن تم لوگوں نے، اے مسلمانوں، تم نے اپنے ملاٹوں سے یہ پوچھ لیا، اے ملاٹو، اے حضرت جی، علامہ جی، مفتی جی، فہامہ جی، یہ دیکھیں یہ قرآن جو ہے اس کا جہاں آپ نے پورے کے پورے قرآن کا ترجمہ کر ڈالا، تفسیر کر ڈالی، یا جو تراجمہ تفسیر جن کو آپ اون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن تو عربوں کی زبان میں ہے نا، میری زبان تو اردو ہے نا، ہندی ہے نا۔ آپ ایسا کرو جہاں پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر کر ڈالا، وہاں پر ایک لفظ رسول، ایک لفظ نبی، لفظ نبوت، ان کا ترجمہ بھی کر دو نا۔ ان کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جی، ملاٹا جی، ملا جی، ایسا کرو، میری زبان اردو ہے، مجھے میری زبان میں بتاؤ کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ کیونکہ تاکہ مجھے پھر صحیح سے سمجھ آئے گا کہ نبوت کا دعویٰ دار کون ہے، رسالت کا دعویٰ دار کون ہے، نبی ہونے کا دعویٰ دار کون ہے، ٹھیک ہے، میں پھر صحیح سے سمجھ سکوں گا۔ اے ملا جی، حضرت جی، آپ کہتے ہو نا کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، جو بھی دعویٰ کرے، جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی سزا سرطان سے جدا۔ تو اے ملا جی، حضرت جی، علامہ جی، یہ لفظ رسول، لفظ نبی، لفظ نبوت، یہ تو عربوں کی زبان کے الفاظ ہیں، مجھے میری زبان میں بتاؤ ان کے معنی کیا ہیں، تاکہ میں جان سکوں، پہچان سکوں کہ کون ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ میری کم علمی کو دیکھتے ہوئے چلاکی اور مکاری کا استعمال کرتے ہوئے نبوت رسالت کا دعوے دار ہو لیکن میں پہچان ہی نہ پاؤں اور میں محمد کا مجرم بن جاؤں۔ کیوں؟ آپ خود ہی کہتے ہو محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، جو بھی ایسا دعویٰ کرے اس کی گردن کاٹو۔ تو اے ملا جی، اگر آپ مجھے لفظ نبی، لفظ رسول، لفظ نبوت کا معنی میری زبان میں نہیں بتاتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا مجھے علم نہیں ہوگا۔ تو پھر جو شخص چلاک ہوگا، مکار ہوگا، تو وہ میری کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا پھرے گا، ٹھیک ہے، واضح لفظوں میں نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں اگر واضح لفظوں میں کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، وہ ان لفظوں میں کرے گا جن لفظوں میں نہ پکڑ سکوں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا ایسا پھر کیا ہوگا؟ اے ملا جی، کیا پھر ہم مجرم ثابت نہیں ہوں گے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہمارے نبی کے بعد؟ تو یہ اتنے نبوت کے دعوے دار آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اس طرح دنیا کو گزرتے رہیں گے، ہم مجرم نہیں بنیں گے؟ لہذا حضرت ملا جی، اس کا ملبہ، اس کا یہ جرم کے ذمہ دار آپ بھی ہوگے اور میں بھی ہوں گا، اس لیے بہتر یہ ایسا کرو تاکہ ہم جو بھی ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، جس طرح سے بھی کرے، جو بھی جس کے اندر بھی چور ہے، ہم اس کو پکڑ کر قتل کریں، اس کے پایا یعنی کہ اس کے انجام تک پہنچائیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ہمیں بتاؤ ہماری زبان میں لفظ نبی کا معنی کیا ہے، لفظ رسول کا معنی کیا ہے، لفظ نبوت کا معنی کیا ہے، تاکہ ہم صحیح سے پہچان سکیں نبوت کے دعوے داروں کو اور ان کو ان کے کیے کی سزا دیں۔ تو پہلی بات، تمہارے ملاٹے تمہیں ان کے معنی نہیں بتائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس دن تمہارے کسی ملاٹے نے ان الفاظ کے معنی بتا دیے تو اس دن تم خود سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ جب لفظ رسول کے معنی یہ ہیں، جب لفظ نبی کے معنی یہ ہیں، جب لفظ نبوت کے معنی یہ ہیں، تو یہ جتنے ملاٹے ہیں، یہ پروفیسر ہیں، یہ ٹیچر ہیں، یہ مذہبی ٹھیکیدار ہیں، یا یہ جو سیاسی لیڈر ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ نبوت کے دعوے دار نہیں تو کیا ہیں؟ ان سب کے سب تو پھر قتل کرنا چاہیے، اس لیے نہیں بتائیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر ہم نے سچ بتا دیا تو ہم اپنے فتوے کی زد میں خود آ جائیں گے، اور یہی تو رسول کی پہچان ہے کہ رسول آتا ہے، آ کر وہ کچھ سامنے رکھتا ہے جو رسول کے آنے سے پہلے یہ مذہب کے ٹھیکیدار چھپا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو تمہارے مسلمانوں، تمہارے ساتھ تمہارے ملاٹوں نے کیا کھلواڑ کیا۔ رسول کا معنی ہے ڈاکیا، پوسٹ مین، میسنجر، پیغام لے کر آنے والا۔
رسول کہتے ہیں جو رب کا پیغام آپ کی طرف لے کر آتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے، جو آپ اور رب کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے، جو کہتا ہے یہ بات رب کی ہے، یہ رب کی بات ہے، یہ رب کی بات ہے۔ اور نبی کہتے ہیں رہنما کو، جسے اردو میں رہنما اور پنجابی میں کہتے ہیں پیر، مرشد، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ تو جس دن آپ کے ملاٹوں نے معنی بتا دیے، ان ملاٹوں کو، جہاں یہ ختم نبوت کے نام پر جنہوں نے خرافات گڑی ہوئی ہیں، اگر یہ اتنے سچے ہوتے تو یہ تم لوگوں کو یہ نہ بتاتے، کہتے اے لوگوں دیکھو ہمارے نبی محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی بھی اگر آئے دعویٰ کرے اس کی سزا سر تن سے جدا، اس کے لیے لازم ہے، اس کو پہچانے کے لیے لازم ہے تمہارے پاس علم ہونا چاہیے نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں، تاکہ تم ایسے مجرم کو پہچان سکو جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے تمہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن ہم نے یہ بتا دیا، حالانکہ ان کو اگر یہ سچے ہوتے ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا نا، یہ علم دینا چاہیے تھا، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں، کیوں انہوں نے نہیں آج تک بتایا؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن ہم نے یہ حق بتا دیا، سچ بتا دیا، تو ہم اپنے فتوے کی زد میں خود آ جائیں گے، ہماری تلواریں ہماری اپنی گردنوں پر آ جائیں گے، لہذا یہ اپنی گردنیں خود کاٹیں گے۔ آؤ، اگر اے مسلمانوں، اگر تم غیرت مند ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو، ہر وہ مسلمان جو کہتا ہے کہ ہمارا نبی، ہمارا رسول محمد ہے، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اور عیسیٰ نے آنا ہے، اس نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ اور محمد کے درمیان کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، جو یہ دعویٰ کرتا ہے، جو اعلان کرتا ہے، اگر وہ غیرت مند ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، وہ سچا ہے تو سچا ثابت کرے، غیرت مند ہے تو اس کے اوپر لازم ہے وہ لفظ نبی، لفظ رسول، لفظ نبوت کے معنی جان کر، اس کے بعد ان معنوں کو چراغ کی طرح ہاتھ میں رکھ کر تو معاشرے کے اندر تلاش کرے کہ کہیں کوئی میرے نبی کا شریک تو نہیں ہے، کہیں کوئی نبوت کا دعوے دار تو نہیں ہے، جو چالاک ہے، مکار ہے، اس چالاکی اور مکاری کا استعمال کرتے ہوئے مجھ سے چھپا ہوا ہے، ان کو تلاش کر کے تو ان کو پھر قتل کرو جو تم نے سزا تجویز کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر دوسری بات، وہ جس عیسیٰ کا تم انتظار کر رہے ہو، جس مہدی کا انتظار کر رہے ہو، کیا اس کو قتل کرنا ہے؟ وہ آئے گا تو ہم اسے قتل کریں گے؟ تو اے عقل کے اندو، ٹھیک ہے، اگر یہ جو میں ہوں، اگر میں بھی کذاب ثابت ہوتا ہوں، مجھے بھی قتل کر، لیکن اگر میں وہی عیسیٰ ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ثابت نہیں کر سکتی مجھے غلط، اگر میں وہی عیسیٰ ہوں تو پھر کیا مجھے قتل کیا جانا چاہیے؟ جی، یا پھر کیا تم دعویٰ کیا کر رہے تھے؟ تم آج تک تم دعویٰ یہ نہیں کرتے کہ جب عیسیٰ آئے گا ہم اس کی اطاعت و اتباع کریں گے، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ اب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا آؤ نا میدان میں، اب کہاں بلوں میں گھس گئے ہو؟ اب آؤ نا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرو۔ کیوں سچا ثابت کرتے؟ کیوں اپنے ملاٹوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ کیا کل کو یہ ملاٹے تمہیں بچائیں گے؟ بتاؤ نا، بچائیں گے تمہیں؟ جاؤ، اگر غیرت مند ہو تو اپنے ملاٹوں سے سوالات کرو، سوال کھڑے کرو، اور جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بابوں کو بھی نہیں مانتے، فلاں کو بھی نہیں مانتے، پھر ہم تو جناب کتابوں کو مانتے ہیں، ہم تو جناب بڑے علمی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جن پھکی فروشوں کے پیچھے چل رہے ہو، یہ جو احمد عیسیٰ باتیں کر رہا ہے، یہ اس کے سامنے رکھو، ایسے پھکی فروشوں کے سامنے رکھو، ان سے جواب مانگو ان سے، اے پھکی فروش ہو، اے پھکی فروش، بتا ان کو بتا، یہ جو احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے کہ میں جو پھکی فروش ہوں، انتہائی چالاک ہوں، مکار ہوں، میں چلاکی اور مکاری کا سہارا لے رہا ہوں۔ بتا دے، کلیم کر لے، حق کو تسلیم کر لے، جو حق ہے اس کا اظہار کر لے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور جان لے تیرا انجام وہی ہوگا جو تو نے اپنے لیے تجویز کیا ہوا ہے۔ ہر پھکی فروش کا انجام وہی ہوگا، اور دور نہیں ہے، بالکل سر کے اوپر ہے۔ یہ ہم دھمکی نہیں دے رہے، ہم دھمکی دیتے ہی نہیں ہیں، ہم متنبہ کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ ملاٹوں کا تھوڑا سا دجل فریب آپ کے سامنے لایا ہے، اور دوسری جو سوال کیا گیا اس لحاظ سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ابھی تو کچھ تھوڑا سا انتظار کر لیں، آگے وقت آتا دیکھیں آتا کیا آپ کے سامنے، پھر پتہ چلے گا یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے کتنے غیرت مند ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پتہ چلے گا کتنے غیرت مند ہیں۔
ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ بہرحال ابھی بھی چیز یہ ہے کہ بھائی احمد عیسیٰ تو میدان میں ہے، ببانگ دول حق کھل کو واضح کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے احمد عیسیٰ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، احمد عیسیٰ کو قتل کرو، لیکن قتل کس کو کرنا ہے؟ قتل احمد عیسیٰ کو کرنا ہے یا قذاب کو کرنا ہے؟ جی قتل تو قذاب کو کرنا ہے نا، تو پہلے احمد عیسیٰ کو قذاب تو ثابت کرو۔ بھائی احمد عیسیٰ چیلنج کر رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو قذاب ثابت کر دے، جہاں کہو گے احمد عیسیٰ قتل ہونے کے لیے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، قذاب ثابت تو کرو۔ اگر تم لوگ احمد عیسیٰ کو قذاب ثابت نہیں کرتے اور کہتے ہم تمہیں قتل ہی کریں گے، تو تم کیا کرے؟ تم اللہ کے شریک بنے ہوئے، کیوں؟ اللہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے، تم کچھ کر رہے ہو، تم اللہ کی ضد مان رہے ہو، تم اللہ کے مقابلے پر کہہ رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہر ایک کی بات سنو، تحقیق کرو، غور و فکر کرو، بغیر سمجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہو، تم کہتے ہو نا تیری اے اللہ تیری کی ضرورت ہے، تو کون ہوتا ہے ہم تیری بات مانے؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری خواہشات ہے، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پڑھا ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں ہمارے ملاٹے کہہ رہے ہیں۔ تو تم سے بڑا کوئی شریک ہے رب کا؟ تو جو رب کا شریک بنے گا، جو ہمارا شریک بنے گا، کیا وہ ٹھہر سکے گا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اہمیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھ لو، عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے، جان لو یہ تمہیں آخری بار متنبہ کیا جا رہا ہے، مارے جاؤ گے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، حق کی طرف آ جاؤ، عقل کا استعمال کرو، عقل کے اندو گدھے کے بچوں عقل کا استعمال کرو، گدھے کے بچے نہ بنو۔ احمد عیسیٰ جب تمہیں گدھے کے بچوں کہتا ہے، اگر تم سچے ہو گدھے کے بچے نہیں، تو ثابت کرو تم گدھے کے بچے نہیں، ان میں سے نکل آؤ، کہو کہ بھائی ہم گدھے کے بچے نہیں ہیں، ثابت کرو اپنے آپ کو تم گدھے کے بچے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیسے کرو گے تم؟ جو کہ ہو نا، تم گدھے کے بچے ہو، تمہارے اوپر جو تمہارے ملا ڈالتے ہیں تم اسے بوجھ کی مانند، گدھے کی مانند، جو جیسے بوجھ گدھا اٹھاتا ہے، اسے نہیں پتا میرے اوپر کیا لادا جا رہا ہے۔ گدھے کا معاملہ کیا ہے؟ گدھے کے اوپر جو لادا جاتا ہے اسے نہیں پتا میرے اوپر کیا لادا ہوا ہے، گدھے کا کام ہے ایسے بوجھ اٹھانا۔ تو تمہارے ملاٹوں نے تمہارے اوپر بوجھ لاد دیا ہوا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا تمہارے ملاٹوں نے تمہارے اوپر کیا لادا ہے، وہ پتہ ہی نہیں تمہیں، محض بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ ختم نبوت کے نام پر نمازوں، یعنی الصلاۃ کے نام پر نمازیں تمہارے اوپر تمہارے ملاٹوں نے بوجھ لادا، تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں نا، گدھوں کی طرح محض بوجھ تو تمہیں نے اٹھایا ہوا ہے۔ گدھے کے بچے ہو یا نہیں؟ الصیام کے نام پر روزے تم جو رکھ رہے ہو، وہ سیام کے نام پر تمہارے ملاٹوں نے تمہارے اوپر جو بوجھ لادا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا کر رہے ہو، تم نے محض وہ بوجھ اٹھایا ہوا گدھوں کی طرح، گدھے کا کام ہے یہ کرنا، تو تم گدھے کے بچے نہیں ہو، ثابت کر دیا احمد عیسیٰ نے۔ جو بھی تم کام کر رہے ہو، احمد عیسیٰ کو یہاں تک کہ اگر احمد عیسیٰ کو گالی دیتے ہو، برا بلا بھی کہتے ہو، تو کس وجہ سے کہتے ہو؟ کیا یہ بوجھ، یہ جو تم بوجھ، یہ جو ذمہ داری نبھا رہے ہو، یہ ذمہ داری تمہارے ملاٹوں نے تمہارے اوپر عائد نہیں کی، انہوں نے نہیں ڈالی، یہ بوجھ انہوں نے نہیں تمہارے اوپر لادا، اور تم کتنے آسان طریقے سے اٹھا رہے ہو، بالکل اس طرح نہیں اٹھا رہے جیسے گدھا اٹھاتا ہے۔ کیا تم نے اسے سمجھ لیا؟ کیا پہلے سمجھا پھر گالی دی؟ پہلے تم نے احمد عیسیٰ کو سن لیا، سمجھ لیا، پھر تم نے یہ حرکت کی؟ اگر بغیر سمجھے تم کر رہے ہو، وہی جو تمہارے ملاٹے تمہارے اوپر لاتے ہیں، بغیر سمجھے تم اس بوجھ کو اٹھاتے ہو، تو اور گدھا کسے کہتے ہیں؟ گدھے کے بچے کسے کہتے ہیں؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا، ہمیں بھی تو بتاؤ، گدھے کے بچے تو تم ہو، یہ تو احمد عیسیٰ نے ثابت کر دیا۔ لہٰذا اس نشست کو بھی یہیں پر ختم کرتے ہیں، اب بڑھتے ہیں اگلی نشست کی طرف۔